السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرساں تکڑے سننے اور چینل سارے بالکل ٹھیک ٹھاک اور خوش باش حسن۔ اپنا بلوڈ ڈوگ شیر عباس عرس مبارک ہے حضرت بابا شیر عباس عرف شیر شنگورس دربار پر اے جناب سو تکی سکنے ہو ہماری بیک سائڈ پر مزار ہے تو مسجد ہے باقی عرس مبارک نے تقریب شروع ہے لوگ آئے ہیں سارا سسٹم ہو رہا ہے۔ چلو سا کہ آج دسنے ہیں جناب سارا عرس مبارک نے تقریب وقت نزازے ہمارے تھے جناب حافظ محمد عباس قادری زیدہ مجدہ اور عارفانہ کلام حضرت مائی صاحبہ گلہار شریف کے ان عارفانہ کلام سے اشعار پیش فرما رہے تھے اور حضرت پیر سید سرور حسین شاہ صاحب گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پناہ شریف سے گوجری کلام سے ایک شعر پیش فرما رہے تھے۔ حضرات ذی وقار یقیناً جو اللہ والوں کی گفتگو ہے، جو اللہ والوں کا کلام ہے، اس کے اندر ایک تاثیر ہوتی ہے، ایک محبت ہوتی ہے۔ حضرات ذی وقار کیونکہ یہ لوگ اللہ رب العالمین کے مقبول ہوتے ہیں، جس طرح صاحبان عرس حضرت بابا جی زندگی ان کے تقوی و طہارت پہ گفتگو کی جائے تو وقت چاہیے کیونکہ وقت مختصر ہے، اور یہ یاد رکھیے گا ہمیں جو وقت ملا ہے وہ بہت ہی مختصر۔ والد گرامی اپنے پیر و مرشد مظہر فیضان سلطان نیروی منظور نظر حضور شیخ العالم حضرت پیر محمد بشیر نقشبندی آستانہ علیہ سالک آباد کے زیر سایہ ہم کیوں ٹی وی پہ حضور شیخ العالم رحمۃ اللہ علیہ کا عرس تھا چند سال قبل، وہ ہم تشریف لے گئے اور اس کے بعد ہم نے فیضان مدینہ میں حاضری دی اور امیر دعوت اسلامی عاشق رسول عظیم عالم دین پوری دنیا کے اندر جنہوں نے عشق رسول کا درس دیا، جنہوں نے اللہ کی وحدانیت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور دین اسلام کے پرچم کو بلند کیا قرآن کی صورت میں اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں، اور سرکار کے سنتوں کے پروگرام اور اجتماع کر کے پوری دنیا میں اور دنیا کی مختلف زبانوں میں اللہ اور اس کے رسول کے پیغام کو عام کیا۔ یہ انہی کا فیضان نظر آ رہا ہے۔ حضرات ذی وقار وقت چونکہ مختلف کمر نے پائے کیا پایا جس نے خاک نہ پائی تیرے در کی، آیا ہے نصیر آج یہی تمنا لے کے پلکوں سے کیے جائے صفائی تیرے در کی۔ حضرات ذی وقار الحمدللہ ہم اللہ کی وحدانیت پر، رسولوں کی رسالت پر، صحابہ کی صحابیت پر، شہداء کی شہادت پر یقین رکھنے والے لوگ ہیں۔ آج اس مقام پہ ذکر خدا بھی ہو رہا ہے، ذکر مصطفیٰ بھی ہو رہا ہے اور اللہ والوں کا ذکر بھی ہو رہا ہے۔ میں انتہائی ادب کے ساتھ گزارش کروں گا ممتاز و معروف عالم دین حضرت علامہ مولانا مفتی محمد وسیم مدنی خطیب جامعہ مسجد فیضان زمزم نعروں کی گونج میں، اور جس طرح نعرہ میں لگواؤں گا آپ نے اس طرح نعرہ لگانا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سیدی سیدی مرشدی۔ ہے عرب و عجم کا نعرہ، آپ نے کہنا یا رسول اللہ، ہے عرب و عجم کا نعرہ، اے ساری ملت کا نعرہ، اے ساری امت
امت کا نعرہ، اے سارے پاکستان کا نعرہ، اے سارے کشمیر کا نعرہ۔ ایک دوست یہاں دعوت اسلامی کے موجود ہیں، وہ بھی نعرے میں اپنی حاضری لگوانا پیش کرتے ہیں، میں ان سے گزارش کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، حیدری، حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، منٹار کی آمد، سونے کی آمد، سونے کی آمد، پیارے کی آمد، مکی کی آمد، استاد رسول کی ایک ہی سزا، ہم سے جدا، استاد رسول کی ایک ہی سزا، ہم سے جدا، استاد رسول کی ایک ہی سزا، منصب نبیان، منصب نبیان، منصب نبیان، لبیک لبیک، لبیک لبیک، لبیک لبیک، لبیک لبیک، لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک، لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک، لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک، لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک، لبیک یا رسول اللہ۔ میں ایک مرتبہ اپنے تمام ساتھیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنے دونوں ہاتھ بلند کر کر لبیک کے نعرے کا جواب دیں۔ لبیک لبیک، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک، لبیک لبیک، لبیک لبیک، لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک، لبیک یا رسول اللہ۔ الحمدللہ الذی نور الارض بنور الحرمین والصلاة والسلام علی من قال الحسین منی وانا من الحسین وعلی آلہ واصحابہ فی الدارین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، عہد پیری کو وہ پھر سے شباب دیتے ہیں۔ پڑھ لے درود غفلت نہ کر، خدا کی قسم تیرے سلام کا وہ آپ بھی جواب دیتے ہیں۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وقت کے قدرت 7 اوتاد کو یہ فیض دیتے ہیں، 7 اوتاد 40 ابدال کو یہ فیض دیتے ہیں، 40 ابدال 300 ولیوں کو یہ فیض دیتے ہیں۔ ان 300 ولیوں میں سے کسی ایک ولی کے ہاتھ میں ہم ہاتھ رکھتے ہیں، فیضان مدینہ کا فیض ہمیں سب سے میسر آ جاتا ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ فیض کیسے اولیاء تقسیم کرتے ہیں، یہی وجہ ہے
کہ آج کہا جاتا ہے اللہ کا ولی کچھ کر نہیں سکتا. ہم کہتے ہیں اللہ کا ولی ایک آنکھ جھپکے سمیانہ بدل دیتا ہے. ہاتھ اٹھائے اور اپنے مرید کی دوسرے دریا کے کنارے پہ ارے مدد میرا انجام کیا ہو اچھا نہ دیکھ لو اور چہرے پہ نہیں لاؤں گا. کیا ہوا وقت بیت گیا, انتقال کا وقت آ گیا اور آپ کے بھائی حضرت ربیع بن ہراش رحمہ اللہ تعالیٰ نے غسال کو بلا کے لے آئے ہیں غسل دینے کے لیے. جب غسال کو بلا کے لے آئے کیا دیکھتے ہیں, جب کمرہ خاص میں حضرت ربیع بن ہراش کو غسل دینے کے لیے وہ غسال جاتا ہے فوراً واپس پلٹ کے آ جاتا ہے. تو جس وقت حضرت ربیع بن ہراش کے بھائی ربیع نے پوچھا اے انسان کیوں واپس پلٹ کے آیا ہے, اس نے کہا ہے عجیب تیرا بھائی ہے کیا ہوا, کہا نحنو نغتسلہ وہو یتبسم, لوگوں ہم اس کو غسل دیتے ہیں آگے سے مسکرانا شروع کر دیتا ہے آگے سے ہنسنا شروع کر دیتا ہے, یہ کیا وجہ ہے. حضرت ربیع نے کہا تھا میرے بھائی نے خدا کی عزت کی قسم کھائی تھی جب تک آخرت کے اندر اچھا اپنا انجام نہ دیکھ لو اس وقت تک مسکراہٹ چہرے پہ نہیں لاؤں گا. جس وقت یہ باتیں ہو رہی تھی کیا ہوا ہے, امام حضرت ابو نعیم نے حلیہ کے اندر, امام جلال الدین سیوطی نے الخصائص الکبریٰ کے اندر اور الشفاء کے اندر قاضی ایاز مالکی نے اس سارے واقعے کو ذکر فرمایا ہے. کہا لوگوں دو گروہ بن گئے, ایک گروہ کہنے لگا بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے, مرنے کے بعد کوئی بات کر سکتا ہے, ایسا نہیں ہو سکتا. گروہ ثانی کہنے لگا نہیں نہیں اللہ کا نیک بندہ تھا, اللہ کا ارے پیارا بندہ تھا اس لیے مسکرا پڑا ہے. لوگوں یہ آپس میں باتیں ہو رہی تھی, جس وقت یہ باتیں ہو رہی تھی حضرت ربیع بن ہراش نے کفن سے ہاتھ باہر نکالا, کہا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. کیا موت کے بعد بھی بھلا کوئی باتیں کرتا ہے؟ حضرت ربیع بولے نعم اتکلم بعد الموت, ارے ہاں ہاں میں تو مرنے کے بعد بھی باتیں کر رہا ہوں. بلے شاہ بولے عرش فرشتے بانگا ملیا اور مکے پہ گیا شور, اور بلے شاہ ایسا مرنا نہیں تے گور ہو گیا کوئی اور. ارے جس وقت سب پر جو جلال نے ایک طاقت ایک وسعت ایک ترجیح دی ہے اس ولی کامل کے ہاتھ میں, ابھی باتیں شروع ہو گئی ہیں. لوگ کہنے لگے اے ربیع بن ہراش بتاؤ تو صحیح اللہ نے آپ کے ساتھ معاملہ کیا ہے. وہ کہنے لگے استقبلنی ربی خیر غضبان مستقبلنی فی روح و ریحان, کہا کہ رب ذوالجلال کے مقدس چہرے پہ کوئی غصہ نہیں تھا کوئی غضب نہیں تھا. رب ذوالجلال نے اپنی بساط کے مطابق میرے ذریعے میرے پاس حوروں کے ارے حلے بھیجے ہیں. جس وقت لوگوں یہ بات ہو رہی تھی امام ابو نعیم نے کہا بات لمبی ہو رہی تھی, لوگ مردے سے باتیں کر رہے تھے. اتنے میں ربیع بولے کہنے لگے عجلونی ولا تؤخروا بی لأن ابا القاسم ينتظر علی الصلاۃ. اور لوگوں مجھ سے باتیں نہ کرو, مجھے جلدی دفن کرو, تمہیں پتہ نہیں آمنہ کا لال میرے جنازے کا انتظار کر رہا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت اولیاء, رفعت اولیاء. نبی رحمت صلی اللہ تعالی وسلم کے ذریعے یہ وسعت ملی ہے. کوئی کہے کہ کیسے باتیں کر سکتا ہے, پوچھو اماں آمنہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ عالمہ صالحہ. آپ فرماتی ہیں کہ کان رجل من امتی یتکلم بعد الموت. ہاں لوگوں میری امت نے میرے مصطفیٰ کی امت کا یہ خاصہ ہے, اللہ جسے چاہے مرنے کے بعد باتیں بھی کروانا شروع کر دیتا ہے. کیا بات ہے ان اولیاء کی. آج کہا جاتا ہے یہ ولی قبر میں پہنچے ہیں, تم نے قمیض کو خود اتارا ہے, قمیض کو پھاڑا ہے, قبر میں پہنچے ہیں, تم نے مشکل کشا مان لیا, حاجت روا مان لیا. اور لوگوں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یاد رکھو ایک صحابی کے شاگرد کا یہ واقعہ آپ کے سامنے خراشی کے لیے پیش کر رہا ہوں. حضرت ابو ذر غفاری رحمہ اللہ تعالی نے آپ کے ایک شاگرد کا قصہ ہے, نام ان کا حضرت عبان بن سیفی ہے. لوگوں آپ نے وصیت کی اوصى عند موته الا اللہ يكفن في قميص مخيط. لوگوں آپ نے یہ وصیت کی لوگوں جب میرا جنازہ اٹھ جائے
مجھے کفن دینے کی باری آئی تو مجھے سلائی شدہ قمیض میں کفن نہیں دینا، مجھے قمیض نہیں پہنانا بلکہ مجھے کفن پہنانا ہے۔ کیا ہوا جب آپ کا انتقال ہو گیا؟ پھر لوگ کچھ مصر تھے، کچھ کہہ رہے تھے کہ پہنانی ہے، دوسرا ٹولہ کہہ رہا تھا نہیں پہنانی۔ آپ نے سن لیا، آپ نے وصیت کر لی، لوگوں مجھے نہیں پہنانی، کیونکہ مصطفیٰ کی سنت یہ ہے قمیض نہیں کفن دیا جائے گا، کپڑا دیا جائے گا۔ جس وقت آپ کا انتقال ہو گیا پھر وہ پارٹی غالب آ گئی جس نے کہا تھا کہ ہم نے تو قمیض پہنانی ہی پہنانی ہے۔ کیا ہوا ہے؟ قمیض پہنا دی گئی، حضرت عثمان بن سیبی کا جنازہ ہو گیا، قمیض پہنا دی گئی، دفن کر دیا گیا۔ جہاں تک آتا ہے فلما رجعوا من دفنہ، جب عثمان بن سیبی کو لوگوں دفن کر کے لوگ واپس پلٹے، لما دخلوا دارہ، جب کہ آپ کے اس نے اسی حجرہ خاص میں کمرہ خاص میں دے گئے ہیں، کیا دیکھا؟ فَإِذَا الْقَمِيصُ الَّذِي كَفَّنُوا فِيهِ موضوع فی البیت، جو عثمان بن سیبی کو قمیض پہنا دی گئی تھی وہ گھر کے دروازے پہ لٹکی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ جو کہتے ہیں اللہ کا ولی کچھ کر نہیں سکتا، میں کہتا ہوں ان لوگ ہو اللہ کے ولی کو قمیض تم نے خود پہنائی ہے، قبر بند ہوئی ہے، بتاؤ بند قبر سے قمیض کون نکال کے لایا؟ اور دفن کرنے والوں سے پہلے قمیض گھر میں کیسے پہنچی؟ اور دفن کرنے والوں سے پہلے کس نے پہنچائی؟ تو میرا قرآن کہتا ہے ان لوگ ہو حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس بیٹھا ہوا ایک کتاب کا عالم آصف بن برخیہ ہزاروں میل دور سے تخت بلقیس لا سکتا ہے تو میرے نبی کا غلام قمیض بھی گھر کے اندر پہنچا سکتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، فیضان اولیاء، علماء اہل سنت۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی وسلم کو یہ مقام اور رفعت اور بلندی کیسے ملی ہے؟ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمہ اللہ تعالی علیہ کتنے بڑے بزرگ کا نام ہے، اور آپ اپنے مرید کامل جن کو نظام الدین اولیاء کہا جاتا ہے، ایک دن بڑی اپنی موج میں تھے، کہا نظام الدین ذرا یہ مجھے بتاؤ کہ محب بننا ہے یا محبوب بننا ہے؟ آپ کہنے لگے کہ اے آقا، اے ولی کامل، مجھے اجازت دو میں اپنی ماما سے پوچھ کے آؤں، میں اپنی ماں سے پوچھ کے آؤں۔ کہا اجازت ہے، اپنی ماں سے پوچھ کے آ جاؤ۔ حضرت نظام الدین اولیاء جلتے ہیں، راستے کے اندر ایک مجذوب ملتے ہیں، جب سلام کیا ہے، سلام کر کے آپ گزر گئے ہیں، گزرنے لگے ہیں تو مجذوب کہنے لگے او بندے بتاؤ کہ محب بننا ہے یا محبوب بننا ہے؟ آپ رکے، آپ نے کہا یہ تو بات حضرت بابا فرید الدین گنج شکر اور مجھ نظام الدین اولیاء کے درمیان تھی، آپ کو کس نے بتایا ہے؟ کہا آپ ہی بتا دو کہ نظام الدین اولیاء پوچھ رہا ہے کہ محب بنے یا محبوب بنے۔ آپ نے فرمایا جاؤ پہلے اپنی ماما سے پوچھ کے آؤ، اگر امی نے نہ بتایا میں یہاں کھڑا ہوں گا، کل میں تجھے بتا دوں گا۔ حضرت نظام الدین اولیاء چلتے ہیں، رات کا آخری پہر ہے، ٹھٹھتی راتیں ہیں، ماں کے قدم کو بوسہ دیا، قدموں کو پکڑنے لگے ہیں۔ اے میری ماما، میرے پیر، میرے مرشد نے کہا بتاؤ کہ محب بنو گے یا محبوب بنو گے؟ کہا پھر ساتھ یہ بھی کہا مجھے راستے کے اندر ایک مجذوب ملا ہے، وہ بھی مجھے کہنے لگے محب بنو گے محبوب بنو گے، حالانکہ میں نے ان کو بتایا نہیں۔ ماں نے کہا او بیٹا پھر چلا جا، وہ صاحب حال گزر گئے ہیں، انہی سے پوچھ لے آیا کہ محب بننا ہے یا محبوب بننا ہے؟ وہ چلتے ہوئے ماں سے رخصت ہوئے، اسی جگہ پہ پہنچے، دیکھا کہ مجذوب نہیں ہے، لوگوں سے پوچھا یہاں ایک مجذوب بیٹھا تھا، کہا وہ تو کہاں ہے؟ کہا تو وہ تو کل ہی انتقال کر گیا ہے، وہ تو فوت ہو گیا ہے۔ کہا اس کی قبر کہاں ہے؟ کہا قبر کی بات کرتے ہو، قبر تو نہیں، وہ کوڑا کرکٹ کے ڈھیر پہ پڑا ہوا ہے۔ ارے حضرت نظام الدین اولیاء اور قبر کے مکین کے پاس جاتے ہیں، قبر تو نہیں تھی۔ قطب ثانی کے دو صاحبزادے تھے اور اپنے بیٹے کو پڑھا رہے تھے، اور جس وقت وہاں سے مجدد ثانی کا گزر ہوا، کیا دیکھا کہ ان کا جو استاد ہے اس کے ماتھے پہ بدبخت لکھا ہے، بدقسمت لکھا ہے۔ کہا بیٹا یہ کون ہے؟ کہا کہ بابا
یہ تو ہمارے استاد ہیں. کہا آپ کے یہ استاد ہیں؟ کہا جی ہاں. کہا ان کے تو ماتھے پہ، ان کی پیشانی پہ تو بدبخت لکھا ہے. بیٹو نے باپ کے دامن کو پکڑ لیا. بابا اگر بدبخت لکھا ہے خوش بخت کر دو، اگر بدقسمت لکھا ہے خوش قسمت کر لو. لوگوں مجھے دل فسانی کہتے ہیں. لوگوں میں نے 2 رکعت نماز نفل ادا کی، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اے بار الہ جس طرح غوث اعظم کی دعا سے تقدیر بدل دیتا تھا، آج میں بھی دعا کر رہا ہوں. ولو القیت سری فی جمالی لدقت واختفت بین الرمال، ولو القیت سری فوق النار لخمدت من تفت من سری حالی، ولو القیت سری فوق محمد لقام بقدرت المولى الببالی، بلاد اللہ ملکی تحت حکمی ووقتی قبل قد سبالی، نظرت الى بلاد اللہ جمعن قہرت لدنا حکم اتصالی. میرے غوث اعظم بولے لوگوں میں اپنی روحانیت کا راز اگر سمندر پہ ڈالوں، سمندر کا پانی خشک ہو جائے، آگ پہ ڈالوں آگ بجھ جائے، ارے پہاڑوں پہ ڈالوں پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، اور مردے پہ ڈالوں اللہ کے اذن سے فوراً باتیں کرنا شروع کر دے گا. رب ذوالجلال نے اولیاء کو وہ مقام اور وہ رفعت اور وہ بلندی عطا کی ہے جو آج تک کسی کو نہیں عطا کی. اگر کوئی کہے کہ دنیا کے اندر تو بڑے بڑے اولیاء آئے ہیں، آپ قریب کے بزرگ کی بات کرو تو حضرت میاں شاہ محبوبیہ. لوگوں بندے کا درجہ بڑھتا رہتا ہے، بڑھتا رہتا ہے، بڑھتا رہتا ہے. وہ بندہ اسلام سے ایمان تک پہنچتا ہے، ایمان سے ایقان تک پہنچتا ہے، ایقان سے معرفت تک پہنچتا ہے، معرفت سے علم تک پہنچتا ہے، علم سے محبت تک پہنچتا ہے، محبت سے محبوبیت تک پہنچتا ہے. جب بندہ محبوبیت تک پہنچ جاتا ہے اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے جا بندے تو نے میرے بندے کو محبوب بنا لیا، ہم نے تجھے اپنا محبوب بنا لیا. رب ذوالجلال ان اولیاء کے توسل سے ہمیں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ وہ اولیاء ہیں کہ جن کے در پہ جائیں رب ہر جگہ سے سنتا ہے، کوئی شک نہیں، لیکن ان کے در پہ آئیں تو رب زیادہ سنتا ہے. ہم یہی کہتے ہیں، ہمارے امام کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں لوگوں حضرت امام علی موسیٰ کاظم رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے دربار میں ایک شخص آیا کرتے تھے ابن حبان. آپ کہتے ہیں لوگوں جب بھی مجھے مشکل پیش آتی تھی زورتو قبر علی رضا بن موسیٰ کاظم رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ، جب بھی مجھے کوئی مشکل پیش آتی تھی میں حضرت امام علی رضا موسیٰ کاظم کی قبر پہ آتا تھا. کون امام؟ شجاعت غضنفر، بعد فضیلت العلم، امت کا استاد، امت کے نبی کے دامان مصطفیٰ، ہم راز مصطفیٰ، مشکل کشا، شیر خدا علی المرتضیٰ کے بیٹے ہیں. تو پتا چلا حضرت علی شیر خدا کے بیٹوں کے پاس چلے جو بھی مشکل ہو جائے رب ذوالجلال مشکل فوراً حل فرما دیا کرتا ہے. رب ذوالجلال اولیاء کے توسل سے ہم سب کی بے حساب بخشش فرمائے. اس ولی کامل حضرت بابا شیر عباس رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ کے قبر پورا نوار پر کروڑ تجلیات کا نزول فرمائے. جن احباب نے دھام دل میں قدم سخن شرکت فرمائی ہے یا جیسے بھی حصہ ملایا ہے تمام سمراٹ کے اندر رب ذوالجلال ان سب کو دین اور دنیا کی بھلائیاں مقدر فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ سبحان اللہ. علامہ مفتی محمد وسیم مدنی خطیب جامع مسجد فیضان زمزم. حضرات ذی وقار اب چونکہ وقت دعا ہے میں جناب بھائی محمد کبیر صاحب کی طرف سے جملہ جو عرس مبارک کی کمیٹی ہے ان کی طرف سے اور علامہ قاری رب نواز صاحب کی طرف سے تمام جتنے مہمانان گرامی تشریف لائے، علماء کرام تشریف لائے، دور و نزدیک سے جتنے بھی لوگ آئے دل کی عطا گہرائیوں سے سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اللہ کریم سب کو اجر عظیم عطا فرما. کاملہ کے شان نشان عطا فرما. اللہ پاک سب کا ثواب حضور نبی رحمت کی بارگاہ میں مشکل قبول فرما. آقا کونین کے توسل سے تمام بھی اکرام صحابہ اکرام تابعین تبع تابعین خلفائے راشدین امام مجتہدین علماء کرام شیخ اعظام کی بارگاہ میں مشکل قبول منظور فرما.
شہداء احد بدر خندق کربلا سلاسل اربع ائمہ اربع امام علیہ سنت حضور سید غوث اعظم کی بارگاہ میں شکر قبول فرما الہ العالمین ان تمام نفوس قدسہ کے توسط سے بالخصوص ولی کامل حضرت بابا شیر رحمہ اللہ تعالی علیہ عباس رحمہ اللہ تعالی کی بارگاہ میں شکر قبول منظور فرما اے اللہ ان کے فیضان کو سے ہم سب کو مستفیض فرما ان کی قبر پر رحمت و رضوان کی بارش نصیب فرما ان کی قبر کو ان کو غریق رحمت فرما آقا کونین صلی اللہ تعالی وسلم کی بار بار آمد نصیب فرما نور مصطفیٰ کے جلوے سے آراستہ فرما یا الہ العالمین آقا کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عظیم مرتبہ کے توفیق مولا قدوس جن احباب نے دھم دل میں قدم سخن حصہ لیا ہے مولا طعام کے اندر حصہ ملایا ہے مولا قدوس انتظام کے اندر حصہ ملایا ہے مولا قدوس سب کو دین و دنیا کی بھلائیاں مقدر فرما اے اللہ پاک سب کے رزق حلال میں فراوانی نصیب فرما سب کے رزق حلال میں وسعت عطا فرما کشادگی نصیب فرما اے اللہ پاک یہاں ہے یا بیرون ملک کے اندر ہے مولا قدوس سب کو دین و دنیا کی بھلائیاں مقدر فرما یا الہ العالمین اولیاء سے محبت نصیب فرما صحابہ کا ادب نصیب فرما انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پہ چل کے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما سنت مصطفیٰ کی پیاری نصیب فرما نماز کی چاشنی نصیب فرما سجدوں کی لذت عطا فرما قرآن کا سوز عطا فرما درود کا ذوق عطا فرما عبادت کی لگن عطا فرما ریاضت کی جستجو عطا فرما یا الہ العالمین آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم جاہ کے توفیل جو کچھ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما نہ مانگ سکے تو ہمارے حق میں بہتر ہے مولا وہ بن مانگے عطا فرما الہی تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دی دل مرتضیٰ سوز صدیق دی الہی غیب سے سامان کر دے مدینے کا ہم سب کو مہمان کر دے وہ دن خدا کرے کہ مدینے کو جائیں ہم خاک در رسول کا سرما بنائیں ہم دل درد سے بسمل کی طرح لوٹ رہا ہو سینے پہ تسلی کو آقا تیرا ہاتھ درا ہو کر وقت اجل سر تیری چوکٹ پہ بڑا ہو اور جتنی قضا سب ایک ہی سجدے میں ادا ہو لبوا ہیں آنکھیں بند ہیں پھیلی ہیں جوڑیاں کتنے مزے کی یہ بھیک تیرے پاک در کی ہے منگتا کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی دوری قبول و عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے مانگیں گے مانگے جائیں گے منہ مانگی پائیں گے سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے مجرم بلایا ہے جاؤ کا ہے گواہ پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے در کی ہے آقا تجھ سے چھپائے منہ تو کرے کس کے سامنے کیا اور بھی کسی سے توقع نظر کی ہے جن جن احباب نے مرادوں کے لیے کہا پیش خبیر کیا مجھے حاجت خبر کی ہے اللہم شرفنا بزیارت قبر المصطفیٰ اللہم شرفنا بزیارت مکہ المکرمہ اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک واجعل موتنا فی بلد حبیبک وصلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ہاں جی تکی سکنے ہو جی عوام الناس لنگر وغیرہ کھائی تا ہوں بلے بلے جناب فینشنگ ہوئی ہے بلے بلے جائے رہے ہیں جناب اے جناب یاسر صاحب نے جناب انہوں یوٹیوب چینل بنایا تھا انہوں نے پلیز چینل سبسکرائب کرو جی بلے بلے ویڈیو جناب جو ہے نا اپلوڈ کرنے ٹھیک ہے پھر نیکسٹ انشاءاللہ ملاقات ہو سی جی اللہ سونے والا اللہ حافظ